میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین. آج فوکس ہے جی صرف تحریک انصاف کے اوپر، اور تحریک انصاف کی یعنی جو سیاست ہے، جو طرز سیاست ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. علیمہ خان کو ڈسکس کریں گے. سہیل آفریدی صاحب کیونکہ عاشق ہیں، عشق عمران میں مبتلا ہیں، ان سے متعلق بات کرتے ہیں. سب سے پہلے کہ آج ایک بار پھر وہ عشق عمران میں مبتلا ہوتے ہوئے پہنچ گئے ہیں اڈیالہ ملاقات کے لیے. اچھا، ابھی جو عدالت کی جانب سے جو کیس پروسیڈنگ ہوئی ہے، اس کا عدالتی فیصلہ تحریری نہیں آیا، اور وہ ملاقات کرنے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں. اگر حکومت ملاقات کروا دیتی ہے تو وہ عدالتی فیصلے سے پہلے ملاقات ہوگی. جب تک کورٹ کا تحریری آرڈر نہ آئے تب تک وہ وربل آرڈر ہوتا ہے، وہ جوڈیشل آرڈر ہوتا نہیں ہے. لیکن عشق عمران میں کیونکہ مبتلا ہیں، بے چین ہیں، اضطراب کا شکار ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی صورت میری ملاقات ہو جائے، تو وہ بھاگے ہائی کورٹ سے سیدھا نکلے. آرڈر کا بھی انتظار نہیں کیا. بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ تحریری آرڈر لے کر نا ہاتھ میں اٹیسٹڈ کاپی عدالتی فیصلے کی وہ لے کر آپ جاتے ہیں، اڈیالہ پیش کرتے ہیں، اڈیالہ کو بتاتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر ایک بائنڈنگ تھی. اس ٹائم سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہے وہ تو بادشاہ ہے، پھر وہ ملنے دے یا وہ نہ ملنے دے، کہتے ہیں نا مرضی اس کی اپنی ہے. لیکن یہ جناب بھاگتے دوڑتے پہنچ گئے. یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، کارکنان ان کے پہنچ چکے ہیں. ایک قسم کا سیاسی شو بن چکا ہے. جنید اکبر صاحب بھی اٹھ کے وہاں پہنچ چکے ہیں. بھائی اللہ کا بندہ جو کہ چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا، صوبہ جو اس وقت مسائل سے گھرا ہوا ہے، وہاں پر بہتر یہ ہو کہ آپ صوبے کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر توجہ دیں، صوبے کے اندر جو گورننس ہے اس کے اوپر بات کریں. یہ جناب کہتے ہیں کہ میں کیبنٹ بھی بناؤں گا تو اپنے جو محبوب ہیں، اپنے لیڈر عمران احمد نیازی سے ملاقات کے بعد ہی بناؤں گا. اور پھر وہ تصویر وغیرہ بھی صاف کرتے رہے ہیں اپنی، تو صفائی اچھی کر لیتے ہیں جی. تو قومی خزانے کی صفائی نہ ہو، اللہ کرے مسائل کی صفائی کریں. جو ڈیولپمنٹ ہے، جو کھڈے پڑے ہوئے ہیں روڈوں کے اندر، جو تباہ حال کھنڈر بنا ہوا ہے، اس کو بہتر امپروو کریں تاکہ ہم بھی اس بات کا اظہار کریں، آپ کی پرفارمنس کے اوپر بات کر سکیں. بندہ آتا ہے جب نیا تو بڑا جوش و جذبہ ہوتا ہے، اس کے اندر ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، بڑا کرنٹ ہوتا ہے. جہاں کرنٹ جو ہے وہ مجھے ٹھنڈا پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جو کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اب اڈیالہ پہنچ چکے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عشق کا جو ہے نا، وہ ایک کہتے ہیں نا، وہ پیشن بہت ہے عمران خان سے ملاقات کے لیے. یعنی عدالتی آرڈر کی تحریری مصدقہ یعنی نقل نہیں لی انہوں نے، کیونکہ آرڈر بھی آیا نہیں ہے. جب آرڈر آتا ہے پھر اس کی مصدقہ نقل کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو ملتا ہے. ایک پروسیجر ہے. اس سے پہلے بھاگتے پہنچیں کہ آج جمعرات کا دن ہے کہ ملاقات میری ہو جائے، کیونکہ عدالت نے SOPs کے مطابق ملاقات کا حکم تو دیا ہے، لیکن ٹیکنیکلٹیز جو ہے نا، وہ یہ وکلا کی ایک فوج، ظفر موج ان کے ساتھ ہوتی ہے. آج بھی ملاقات کرنے والوں میں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور نعیم حیدر پنچوتا کو وکیل میں نہیں مانوں گا. وہ جو آرڈیننس کے حوالے سے وہ جو میرے ساتھ انہوں نے بات کی پروگرام کے اندر کہ جناب نواز شریف صاحب جیل کے اندر سے جو ہے وہ آرڈیننس جاری کر رہے تھے، جو کہ آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار صرف صدر پاکستان کے پاس ہوتا ہے. اور بتایا جا رہا تھا ان کو کہ نواز شریف صاحب کبھی بھی صدر پاکستان نہیں رہے، لیکن پھر بھی وہ انسسٹ کرتے رہے، تو لہٰذا میں ان کو وکیل نہیں مانتا. وہ سیاستدان ہو سکتے ہیں یا وہ بھی عاشق ہو سکتے ہیں. عشق عمران میں مبتلا دوسرا شخص ہو سکتا ہے، جس طرح سہیل آفریدی صاحب ہیں. اب سہیل آفریدی صاحب ملاقات کے لیے پہنچے ہیں. اگر نہ ملاقات ہو سکی تو کہیں وہ اپنی جو ہے نا نسیں کلائی کی خدا نہ خواستہ کہیں وہ نہ کاٹ لیں. دیکھیں نا، عاشق ہے تو عاشق کے اندر جو ہے وہ پیشن ہے. ملاقات نہیں ہوگی تو وہ دل جلا ہو جائے گا. تو دل جلا تو کچھ بھی کر سکتا ہے. جب دل انسان کا جل جائے وہ بڑی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے میں کبھی اس تکلیف سے گزرا نہیں ہوں، لیکن دیکھا ہے لوگوں کو ایسی تکلیف کے اندر. تو وہ بڑے جناب وہ مذاق ہو جاتے ہیں، بڑے وہ عجیب قسم کی جو حرکتیں کر جاتے ہیں سنجیدہ لوگ، جو کہ آپ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ان سے. لیکن بہرحال جی یہ تو بات کی، لیکن بہتر ہوتا کہ گورننس پر توجہ دیتے. وار اگینسٹ ٹیرر ہے، گاڑیوں کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں آپ. گاڑیاں آپ کہتے ہیں کہ جو پرانا جو کباڑ کا مال کہہ رہے ہیں، وہ کباڑ کا مال جس کو 10 کروڑ روپے ایک یونٹ کی پرائس ہے. یعنی اگر 3 گاڑیاں یا 10 گاڑیاں ہم کو مل رہی تھی، اگر 3 گاڑیاں بھی ملتی جو پہلی کھیپ مل رہی تھی تو وہ بھی 30 کروڑ روپے کی گاڑیاں تھیں. تو آپ نے اس کو کباڑ کا مال کہہ کے واپس کر دیا. چلیں، گڈ فار یو. آگے بڑھتے ہیں جی. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے جو پیشکش کی کہ درخواست دیں تو بنیگالہ شفٹ کرتے ہیں اڈیالہ کے چانسلر کو. تو میں ان کو کہوں گا نہ چننا انج نہیں.
نہ یعنی خیبر پختونخوا نہ بنی گالا. کپتان نے رہنا ہے صرف اڈیالہ. کہاں پر رہنا ہے؟ صرف اڈیالہ. اڈیالہ کا چانسلر اپنی مدت پوری کرے گا. یہ کیا کہ میرا گلا جو ہے نا وہ بیٹھ گیا ہے. لیکن کبھی جناب 2 ہفتوں بعد کبھی کہتے ہیں دروازے کھل رہے ہیں, سب قدموں میں آ گئے ہیں, حکومت کے پسینے چھوٹ گئے, کپتان رہا ہونے والا ہے. یہ خوش فہمیاں خوش گپیاں سنا کر اتنا ٹائم گزار چکا ہے, تقریباً 2 سال سے اوپر وقت ہو چکا ہے, اور چانسلر صاحب اپنے جیل کے اندر موجود ہیں. پہلی بات تو یہ ہے جی. یہ جو ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے جو بیان دیا, اس کو جس طریقے سے میں تو اپنی خبر پر قائم ہوں, تو یعنی تحریک انصاف کی قیادت نے بھی غیر سنجیدہ قرار دے دیا. وہ کیا کہہ رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں. دیکھیں وہ اتنا نان سیریس ہے اس کی گفتگو اور یہ آفر کہ میں نہیں سمجھتا یہ مناسب ہوگا کہ اس پہ کوئی کمنٹ کرے. خان صاحب نہیں تو کسی جگہ منتقل ہو رہے ہیں اور نہیں اس کو جیل میں ہونا چاہیے. ہم تو کہہ رہے ہیں جی سیدھا اس کی کوئٹل ہو. اور اب یہ دیکھیں بیرسٹر گور ایک بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں, انہوں نے بھی اس کو جو ہے نا امپورٹنس نہیں دی, اور جنید اکبر صاحب نے بھی نہیں دی. تو اب یہ 2 لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں, لیکن بہرحال چانسلر صاحب جو ہیں وہ وہیں پر ہی رہیں گے, اور ان کے عاشق جو ہیں اس قسم کے جیسے سہیل آفریدی ہیں, اس طرح کے عاشق جو ہے ان کو اڈیالہ جانا ہی پڑے گا. خیبر پختونخوا میں ویسے بھی وہ چیف منسٹر کیا کرے گا, جا کر رہے گا. کبھی خیبر پختونخوا کا جو ہے نا اسلام آباد ہاؤس, جو اسلام آباد کے اندر جو موجود ہے ان کا KP ہاؤس, وہاں پر رہے گا. پھر ایک وہ پہلے پلان بنایا تھا پیر سواوا کے اندر, وہاں پر پیر سواوا سے نہیں, منال سے آگے جو جگہ ہے جی, یہ گلیات بنتی ہے لیکن خیبر پختونخوا ٹیریٹری بنتی ہے, وہاں پر یہ بنانا چاہ رہے تھے KP ہاؤس. اب اسی قسم کے کام کر رہے ہیں. فوکس گورننس پر ہوتا تو زیادہ بہتر تھا, لیکن گورننس پر فوکس ہے نہیں انفارچونیٹلی, اور لوگ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں تنگ آئے کہ جنگ آئے, وہ آگے بڑھ جائیں گے. اگلی بات کرتے ہیں جی علیمہ خانم صاحبہ کے جو 4تھی مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے, وہ آج تعمیل ہو گئے ہیں ہائی کورٹ کے اندر. کمرہ عدالت کے اندر راولپنڈی کی جو ایک SP صاحب آئے تھے, ان کے ساتھ عدالتی عملہ آیا تھا, انہوں نے آ کے تعمیل کروا لی, اور انہوں نے وہاں پر پیشکش کر دی جی مجھے گرفتار کر لیں. اب وہ گرفتار کرنے کی پیشکش کی, لیکن پولیس نے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کو گرفتار نہیں کیا. وجہ یہ تھی کہ وہ صرف عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کروانا چاہ رہے تھے, اور اب تو انہوں نے سائن کر دیے, تو میرے خیال سے اگلی ہیئرنگ پر آ جائیں گی, کیونکہ اس کے بعد تو واقعی گرفتاری ہو جانی ہے. نارمل کو عام آدمی ہوتا تو ابھی تک گرفتار کر چکے ہوتے اس کو. اب علیمہ خانم کا مقصد یہ ہے کہ عدالتی نظام کے ساتھ کھیلیں, وقت جو ہے وہ ضائع کریں, اور اپنے ٹرائل کو لنگر آن کریں. یہ آبجیکٹیو وہ اچیو کرنا چاہ رہی ہیں. کیا اس میں وہ کامیاب ہوں گی؟ مجھے لگتا ہے خاصی حد تک کامیاب ہوں گی. جس طرح علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی جو شراب برآمدگی کیس ہے 2016 سے زیر سماعت ہے, ابھی پھر ایک دفعہ پھر عدالت نے ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے, اسلام آباد کی عدالت نے. تو یہ کیس کو اس طریقے سے ڈیلے کرتے ہیں, تو کئی سال ڈیلے کر جاتے ہیں, لیکن یہ کیس کیونکہ 26 جو ہے وہ نومبر والا کیس ہے, اور اس میں ایک پولیس جوان جو ہے اس کی شہادت ہوئی ہے, اور یہ کیس اس کیس سے اس طرح مختلف ہے کہ وہ نارمل کورٹ کے اندر ہے, اور یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کورٹس ہیں, یعنی اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر موجود ہے, ATC کے اندر ہے. تو اس کے اندر جب یہ معاملہ ہے تو اس کی جو تھرسٹ اور سنگینیت زیادہ ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ عدالتوں کا یہ لوگ احترام کرتے نہیں ہیں, یعنی کوئی بندہ پیش نہیں ہوتا, یہاں تک کہ 9 مئی کے اندر عمر ایوب صاحب جو کہ سابق لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, انہوں نے اپنی اہلیہ کی کمپین چلانی شروع کر دی ہے. وہ اپنی اہلیہ کی کمپین چلا رہا ہے عمر ایوب, نااہل عمر ایوب, نااہل مجرم عدالتی مفرور عمر ایوب صاحب. ان کا پورا جو اس ٹائم جو بات بنتی ہے ان کا تعارف یہ بنتا ہے. وہ جناب اپنی اہلیہ کی کمپین چلا رہے ہیں, اور کس کے اوپر, اور کیا جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں کہ TLP کے ساتھ مریدگی کے اندر 700 لوگ شہید ہو گئے ہیں. یار یہ بندہ اس قابل ہے ویسے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے سنیں. مرید کے دیکھو طریقے لبیک پاکستان دے سرکردہ لوگاں سٹریٹ فائرنگ کر کے ایک اندازہ 750 لوگ شہید کیتے گئے نے. اب یہ عمر ایوب کی گفتگو آپ نے سنی جی, میں اس پر کیا کہوں. یہ شخص ایک دفعہ کہہ رہا تھا جب پاکستان کی اور ہندوستان کی آپس میں کشیدگی تھی, جھڑپ ہو رہی تھی, اس ٹائم کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس جہازوں کو اڑانے کے لیے فیول نہیں ہے, اور فوج کے پاس یعنی ایئر فورس کے پاس فیول نہیں ہے, اور بڑی فوج کے پاس لڑنے کے لیے جو ہے نا وہ شیلز نہیں ہے کہ وہ مار سکیں, کیونکہ جو جتنے بھی جو شیلز تھے وہ بیچ دیے انہوں نے یوکرائن کو. تو جب اس بندے کا جو کہ جھوٹا ثابت ہو چکے ہیں, تو بات یہ ہے کہ یہی ان کے سچ ہیں جی, یہی ان کی حقیقت ہے, اور یہی ان کے عدالتی احترام ہے. اور نام رکھا ہوا ہے جی تحریک انصاف. انصاف کا قتل کرو اور خود کو انصاف کا سب سے بڑا علم بردار بھی جو ہے نا وہ
کہو، خود کو خود ہی کہو. یہی آج کے اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.